اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کے گھروں میں رحمت و سکون کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا بہترین فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ سورہ مریم ہم نے مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ مریم کے بعد بلکہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی تھی۔ نیز یہ سورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور عام روایت کے مطابق یہی سورہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام جاگزین ہوا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، 6 نبوی میں اس سورہ کو سن کر اسلام لائے تھے۔ مزید اس سورہ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے، پچھلی سورہ مریم میں عیسائیوں کو قائل توحید کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی زندگی سے واقعات پیش کیے گئے تھے۔ اس سورہ میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے واقعات لیے گئے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے لیے سامان تربیت دونوں صورتوں میں ہی موجود تھا۔ اور مسلمانوں کو اس صورت میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی دیا گیا کہ اے مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعون کا صبر و استقامت سے مقابلہ کریں۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے کہ قرآن اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا دل کی خوشی سے پڑھا جائے۔ یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں سارے جہان کا درد سر مول لے لیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر جس کے دل میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ ضرور اس قرآن کی ہدایت کو قبول کر لے گا، اور یہ اس کے لیے یاد دہانی کا کام دے گا۔ اور جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو چکے ہیں وہ اگر اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر دینا چاہیے۔ قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور ریاضت کو دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا ہے، بیچارے محمد مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی اور کافروں کی بات کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، رحمت ہے، نور ہے، اور جو شخص جس قدر قرآن شوق اور نشاط سے پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہے اتنا ہی پڑھے۔ اگر کوئی شخص زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی رضا اور رغبت سے پڑھتا ہے، محنت اور مشقت سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ لہٰذا مومنوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ جتنا قرآن ان کے لیے آسانی سے پڑھا جائے وہ اتنا ہی قرآن پڑھیں۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے متعلق بتایا گیا، الرحمن علی العرش استویٰ۔
استوا علی العرش کا بیان سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ عرش الہی کے متعلق جو کچھ نصوص سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے ہیں جنہیں خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص قیامت کے دن 8 فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے اور انہیں قبہ کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ اور آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ زمین و آسمان کے درمیان بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات موجود ہیں، مثلاً ہوا، بادل، اڑنے والے پرندے، ہوائی جہاز، آسمان سے زمین کی طرف اترنے والے فرشتے اور زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرنے والے فرشتے، بدروحیں، فضا میں ہر وقت گردش کرنے والے سیارے، ٹوٹنے والے ستارے۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جن کا ہمیں کسی نہ کسی طرح علم ہے، اور جو انسان کے علم میں نہیں آئیں ان کی تعداد اور ان کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بلند آواز سے تم بات کرتے ہو اور جو چپکے سے کسی سے بات کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ کسی کو نہ بتائے، اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا علم ہے۔ یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری سب سازشوں، شرارتوں اور کارستانیوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آیت نمبر 9 سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پہلی دفعہ قرآن میں اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل تفصیلات کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راستے کا ہی پتہ چل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس وقت تم طویٰ کے مقدس میدان میں ہو، لہٰذا جوتے اتار لو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے، لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، علاوہ ازیں میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو یکدم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے۔ ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تسبیح بیان کریں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں، بلا شبہ تو ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیے جاتا ہے کہ تم اس بچے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر اے موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ یہاں پر اب ان آیتوں میں قرآن کے انداز بیان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قدر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلی بار اسی صورت میں بیان ہوا، اور قرآن کے مخصوص طرز بیان کی بنا پر اس میں قریش کے کئی اعتراضات کے جواب از حد آ گئے ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ اس قصہ کا آغاز اس وقت سے کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی۔
8-10 سال آپ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ وہاں آپ کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا۔ طے شدہ مدت گزارنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب اپنے آبائی وطن مصر کی طرف چلنا چاہیے۔ دوران سفر آپ کو رات ہو گئی، شدید سردی کا موسم تھا، بیوی ساتھ تھی اور وہ حاملہ تھی، سخت اندھیرا تھا، لہٰذا آپ راستہ بھی بھول گئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ سخت پریشانی کا عالم تھا۔ اتنے میں آپ کو دور کہیں سے آگ دکھائی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ضرور وہاں کوئی آدمی بھی موجود ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم تو یہیں ٹھہرو، میں وہاں آگ والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان لوگوں سے راستے کا کچھ اتا پتہ پوچھ سکوں، دوسرے کچھ آگ کے انگارے بھی لیتا آؤں گا تاکہ تم آگ کو تاپ سکو، یعنی گرمی حاصل کر سکو۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم زاد۔ آگ جو بھڑکتی تھی، درخت مزید سرسبز ہوتا جاتا تھا۔ اس عجیب نظارہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار تم سے ہم کلام ہوں۔ تم اس وقت طوٰ کے مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو۔ اس آواز کی کیفیت یہ تھی کہ یہ معلوم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہے یا بائیں سے، آگے سے یا پیچھے سے، اوپر سے یا نیچے سے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سننے کے لیے ہمہ تن گوش بن گئے۔ اس آواز نے پہلے جملہ میں اپنا تعارف کروایا، دوسرے جملے میں یہ بتایا کہ تم جو راہ بھول چکے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت تم طوٰ کے صاف ستھرے میدان میں کھڑے ہو اور یہاں پہنچنے کے لیے ہی تم راہ بھولے تھے۔ اور تیسرے جملے میں یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے جوتے اتار لو۔ ممکن ہے کہ آپ کے جوتوں کو راستہ میں کچھ گندگی یا آلائش لگ گئی ہو، ورنہ جوتے اگر نئے یا صاف ستھرے ہوں تو جوتوں سمیت مسجد تک جانا تو درکنار نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔ تاہم ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کسی مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار لیے جائیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جوتے پہن کے نماز پڑھنا منع بھی تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ گویا جو آواز وہاں اس میدان میں آ رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، اور قرآن کی صراحت کے مطابق اللہ کا بندے سے ہم کلام ہونا بھی وحی ہی کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ آپ گئے تو تھے آگ لینے کو، اور اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ آپ کو پیغمبری عطا ہو گئی اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی پہلے علم نہ تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہونے والی ہے، اور اس وحی میں آپ کو سب سے پہلے دین کی نہایت اہم اور بنیادی باتیں بتائی گئیں۔ اور پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ کائنات از خود ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ دوسری یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کی تخلیق و تملیک میں کسی دوسرا کا اس میں کوئی شرکت یا شراکت داری نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تیسری یہ بات بتائی گئی کہ ان باتوں کے نتیجے میں عبادت کا وہ اکیلا ہی مستحق ہے، اور نماز اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ کو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، اس سے کبھی غفلت نہ کرنا چاہیے، اور اگر بھول جائے تو جب یاد آ جائے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی یہ بات اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اور جلد ہی آنے والی ہے، تاہم اس کا معین وقت بتانا خلاف مصلحت ہے، اور قیامت قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ وہ اصول دین ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک تمام انبیاء اور رسل کو وحی کیے جاتے رہے، اور ان میں کبھی بھی کوئی تغیر و تبدل واقعہ نہیں ہوا۔ اور پانچویں بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو وحی کی گئی اور ان آیتوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھی کہ جو شخص روز آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ذہن اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے خالی ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، وہ دنیا کی دلچسپیوں اور دل فریبیوں میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں آتا۔ لہٰذا تم ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں۔ یہ تھی وہ بنیادی تعلیمات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں ہی بتا دی گئیں، اور یہ پانچویں ہدایت بالخصوص اس لیے دی گئی کہ آپ ایک جابر، سرکش اور دنیا پرست حکمران کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانے والے تھے، اور اس کام کے لیے ایسی استقامت اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی جو اقامت دین کے لیے ضروری ہے۔
پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، بلکہ یا اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ اسی لاٹھی کی ہیبت اور حیت بدلنے والی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے خود یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ یہ وہی تمہاری لکڑی کی لاٹھی اژدہا بن سکتی ہے جسے تم ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب اتنا ہی کافی اور مکمل تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، مگر اس آواز میں کچھ ایسی لذت تھی کہ اس لذت کے لمحات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام طول دینا چاہتے تھے، لہٰذا ساتھ ہی اور بھی کئی متعلقہ باتیں بتا دیں تاکہ انہیں کچھ دیر مزید ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے۔ اس لیے انہوں نے بتایا کہ میں اپنی لاٹھی سے یہ کام لیتا ہوں اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اسی بہانے مزید ہم کلام ہونا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں لاٹھی کو زمین پر جو پھینکا تو وہ اسی وقت سانپ بن گیا، اور سانپ بنتے ہی وہ دوڑنے لگا۔ جب وہ آپ کی طرف آیا تو آپ خود بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب اسے جرأت کے ساتھ پکڑ لو تو تمہارے ہاتھ لگاتے ہی پھر یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا، یعنی تمہارے وہی پہلے والا عصا بن جائے گا۔ یہ تو تھا وہ پہلا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ جو دوسرا معجزہ ان کو دیا گیا کہ آپ اپنی بغل میں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے پھر نکالتے تو وہ اس قدر چمکتا ہوا نکلتا تھا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس سے نہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوتی تھی اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھی، اور یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اسے اپنی بغل میں نہ لے جاتے تھے۔ یہ دو معجزات تو نبوت ملنے کے ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ آئندہ بھی اندل ضرورت ہم آپ کو اپنے معجزات دکھاتے رہیں گے، اور یہ دونوں معجزے آپ کو نبوت کی صداقت کے طور پر دیے گئے تھے۔ پہلے معجزے میں جبروت الہی کا اظہار مقصود تھا، جو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے لیے انتہائی ضروری بات تھی، اور دوسرے معجزے میں ہدایت کے روشن راستے کی طرف اشارہ تھا، جو مقصود انبیاء علیہ السلام رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی مدین سے مصر کو جا رہے تھے، راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی اور دو معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے جا کر ٹکر لو، وہ اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اس کو راہ راست کی دعوت دو، اور فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ سے مقابلے کے لیے آپ کو جو سر و سامان عطا کیا گیا، یعنی وہ صرف یہ دو معجزات تھے۔ اسی بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء اور رسل پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ کس قدر گراں بار ہوتی ہے، اور اس حکم کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال سے کیا سلوک کیا، اس بارے میں کتاب و سنت بالکل خاموش ہے۔ غالب خیال یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ مصر لے گئے تھے ان کو۔ آگے آیتوں میں بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ سارے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنے تو آپ نے اپنی حالت کا جائزہ لیا اور اپنے چند معروضات اللہ کے سامنے پیش کیں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ گزارشات یا مطالبات پیش کیے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا حوصلہ عطا فرما کہ میں یہ کام سر انجام دے سکوں، اور مجھے اس کام کے کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ دوسرا یہ کہ میری زبان سے لکنت کو دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے اپنی زبان پر آگ کا کوئلہ رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی اور آپ حق لا کر بات کرتے تھے۔ اس گرہ کو دور کرنے کی آپ نے درخواست کی تاکہ میں وضاحت سے بات کر سکوں اور لوگ میری بات آسانی سے سمجھ بھی سکیں۔ اور تیسرے یہ انہوں نے گزارش کی کہ اس گراں بار ذمہ داری کے کام کے لیے مجھے ایک مددگار بھی عطا فرما، اور چوتھی یہ بات کہی کہ اس کام کے لیے مناسب ترین آدمی میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی نبوت عطا فرمائیے اور میرے ہمراہ کر دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان بھی ہے۔ کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے مونس و غمسار ہوں گے، اور پھر ہم مل کر ہی تیری تسبیح و تقدیس اور ذکر بھی کرتے رہا کریں گے۔ یعنی جو کچھ درخواستیں یا گزارشیں انہوں نے پیش کی تھیں وہ سب کی سب پھر اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیں،
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیتوں میں بتا دیا کہ ان احسانات کے علاوہ پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ احسانات یاد دلاتے ہیں جو ان کی پیدائش سے لے کر تاحال ان پر کیے گئے تھے، اور ان کی تفصیل سورہ قصص میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تم خاص اسی مہم کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور اسی کام کے لیے ہماری زیر نگرانی تمہاری پرورش بھی ہوتی رہی ہے۔ فرعون جیسے جابر بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ تمہیں اللہ کی طرف سے ودیت کر کے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ پھر آگے آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو صندوق میں ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون کو ایک ڈراؤنا سا خواب آیا جس کی تعبیر اسے درباری نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ، ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تخت و بالا کر دے گا اور تمہاری ہلاکت کا موجب بنے گا۔ اس کا توڑ فرعون نے یہ سوچا کہ آئندہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے اس نے اپنے تمام اہلکاروں کو ہدایات جاری کر دیں، اور دائیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس وقت بھی کسی بنی اسرائیل کے فرد یا رہنے والے کے ہاں لڑکا پیدا ہو وہ فوراً حکومت کو اس کی اطلاع کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے فرعون کی یہ تمام تدابیر ناکام ثابت ہوئیں، اور اللہ کی تقدیر کے سامنے کچھ بھی وہ کر نہ سکا۔ فرعون کا یہ وحشیانہ حکم ایک طویل عرصہ سے بنی اسرائیل پر ڈھایا جا رہا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اس بچے کے قتل کے تصور سے سخت مغموم ہو گئیں۔ یکدم ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا کہ اس بچے کی پیدائش کی خبر اہلکاروں کے پاس پہنچنے سے پیشتر ہی اسے ایک تابوت میں بند کر دے، پھر اس تابوت کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا جائے۔ اس طرح ایک تو بچہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونے کے منظر کی اذیت سے بچ جائیں گی، دوسرا ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی کی کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنے تک کا کام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سر انجام دیا۔ اس سے بعد کے سب کام اللہ تعالیٰ کے اپنے کارنامے ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر احسانات ہیں۔ دریا کی موجوں نے تابوت کو دریائے نیل کی اس شاخ کے رخ دھکیل دیا جس پر فرعون کا محل واقع تھا۔ اس مقام پر ایک لہر اٹھی جس نے اس تابوت کو ساحل پر فرعون کے محل کے پاس پھینک دیا۔ پھر اتفاق کی بات کہ یہ تابوت فرعون کے سامنے پیش کیا گیا، جیسا کہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جو تمہیں اس کے سامنے پیش کیا گیا جو میرا بھی دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن تھا، میرا اس لحاظ سے کہ وہ میرا نافرمان تھا اور میرے مقابلے پر اپنی خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا، اور تمہارا اس لیے کہ وہ تمہاری جان سے ہی تمہیں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے تمہاری ایسی پیاری صورت بنا دی تھی کہ جو بھی تمہیں دیکھتا تمہیں پیار کرنے لگتا تھا اور اس کا دل تمہاری محبت سے بھر جاتا تھا۔ یہی بات تمہاری زندگی کا ذریعہ بن گئی، اور یہ سب کچھ میری نگرانی میں اور میرے ارادے سے ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری آیتیں نازل فرمائیں کہ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہی اس بچے سے پیار ہونے لگتا ہے۔ آیت 40، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم، جب تمہاری بہن لب ساحل تمہیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے۔ نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک اپنے وقت پر یہاں آ گئے اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ ہاں فرعون کے پاس جاؤ اور وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اس سے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ فرعون نے جواب دیا موسیٰ تمہارا پروردگار ہے کون؟ موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی ہے، پھر اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا علم کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، اس طریقہ کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اب یہاں پہ آیات میں حضرت موسیٰ کے فرعون کے دربار میں ان کی تربیت اور ان کے باقی کے حالات و واقعات بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ جب تمہاری والدہ نے تابوت کو دریا کے حوالے کیا تو اس نے اپنی بیٹی یعنی تمہاری بہن کو یہ تاکید کر دی تھی کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ چلتی جائے اور اس تابوت کی نگرانی کرتی رہے کہ اس تابوت کا کیا انجام ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ چل گیا کہ تم فرعون کے گھر میں پہنچ گئے ہو۔ ایسا پیارا بچہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ بلاخر اس نے اپنے شوہر یعنی فرعون کو اس بات کا قائل کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کون سی انا یا دائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ جو بھی انا یعنی اس وقت جو بھی دائی لائی جاتی تھی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیتے تھے، یعنی منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ بڑا ٹیڑھا سا مسئلہ بن گیا تھا۔ جب یہ بات عام ہوئی تو سیدنا موسیٰ کی بہن نے وہاں جا کر دربار میں حاضر ہو کر ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک دائیا کی نشاندہی کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا ضرور دودھ پی لے گا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن نے اپنی والدہ کا ان کو پتہ دیا، اسے بلایا گیا تو بچہ فی الواقع ان کا دودھ پینے لگا۔ پھر فرعون اور اس کی بیوی نے یہ بچہ سیدنا موسیٰ کی ماں کے ہی حوالے کر دیا اور اس کی سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی مقرر کر دی اور اسے بچہ سمیت واپس اپنے ہی گھر بھیج دیا۔ اس طرح اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے حیرت انگیز طریقے سے تمہاری پرورش کا بندوبست کر دیا، تم خود ہی واپس چل کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے، تربیت بھی ہونے لگی اور تمہاری ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں۔ اس طرح اللہ نے تمہیں موت کے منہ سے بچایا اور بچپن میں تمہاری تربیت کا انتظام اسی فرعون کے ہاتھوں کروایا جو تمہاری ہی جان کے در پہ تھا۔ پھر آگے آیتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی یعنی فرعونی کا قتل ہو گیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ قصص میں بھی آئے گی۔ سیدنا موسیٰ کے ہاتھوں ایک فرعونی نادانستہ طور پر مارا گیا تھا، آپ نے اسے صرف مکہ مارا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو اس احسان کی یاد بھی دلائی کہ ہم نے تمہیں مدین کی راہ دکھائی اور اس کے نتیجے میں جو تمہیں سزا کے طور پر اپنی موت کا خطرہ تھا اس سے بھی تمہیں نجات دی۔ اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام پر کئی آزمائشوں کے دور آئے جس میں اللہ تعالیٰ ان کی برابر مدد فرماتے رہے۔ پھر تقدیر کے مطابق اسباب خود بخود بنتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ تم مدین پہنچے تو بالکل ایک اجنبی مسافر تھے، پھر ہم نے تمہارے لیے ایسے سامان مہیا کر دیے کہ تم مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس باعزت طور پر رہنے لگے، سال ہر سال ان کی بکریاں چلائیں، ان سے بھی تمہاری تربیت مقصود تھی۔ پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوا تو تمہاری یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ پھر مدین میں معینہ مدت گزارنے کے بعد تمہیں اپنے وطن واپس جانے کا خیال آیا۔ سردیوں کی طویل اور اندھیری رات میں تم اپنے بال بچوں سمیت سفر کر رہے تھے تو راستہ بھول گئے، اور اب تم آگ دیکھ کر ادھر آ گئے ہو کہ راستہ کا اتا پتہ معلوم کرو اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ آگ کے انگارے لے جاؤ۔ تو یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہو گیا، بلکہ تم ٹھیک ہماری مشیت اور اندازے کے مطابق یہاں پہنچے ہو۔ ہمیں تم کو یہاں اس وقت اور اس حال میں لانا مقصود تھا، تو تمہارے لیے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ تم از حد یہاں پہنچ گئے ہو۔
پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان دونوں بھائیوں کو حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ پہلے صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہی بات کہی گئی تھی کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سر اٹھا رکھا ہے۔ اب جب سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر کے ان کا مددگار بنا دیا گیا تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی گئی، اور اب دونوں کو تاکید کی کہ میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی کامیابی کا ذریعہ اور دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار بن جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی طرف لو لگائے رکھنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس راہ میں جو مصائب پیش آئیں ان کو صبر و استقلال سے برداشت کرنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہیں تنبیہ کی کہ دعوت کے لیے نرم لہجہ رکھنا ضروری ہے۔ کسی کے راہ راست پر آنے اور اسے قبول کرنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ وہ دعوت کو پوری طرح سمجھ کر بات کو قبول کر لے، اور دوسری یہ کہ اپنے برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں ان دونوں بھائیوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بتا بھی دیں اور تاکید بھی کر دی کہ فرعون سے جو بات کہیں نرمی کے لہجے میں کہیں، کیونکہ سختی سے بات کرنے سے بسا اوقات الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ مخاطب اصل بات سمجھنے کی بجائے طرز تخاطب اور لہجے کی بنا پر ضد اور مخالفت پر اتر آتا ہے۔ گویا تبلیغ اور دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک نہایت اہم سبق دیا گیا ہے۔ اور جب ان دونوں بھائیوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اشتعال انگیز ہو جائے اور ہمیں مزید نقصان پہنچا دے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں، وہ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ جب یہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے ان کی بات سننے کے بعد سب سے پہلا جو سوال یا اعتراض کیا وہ اس کی اپنی دکھتی رگ تھی۔ وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں کو اس نے یہی یقین دلایا ہوا تھا کہ وہی ان کا پروردگار ہے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ایسا تمہارا پروردگار ہے کون؟ چونکہ فرعون اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا قائل تھا، اس لیے سیدنا موسیٰ نے اس کا جواب بھی ایسا دیا جو ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص ساخت عطا کی ہے۔ پھر اس کا وظیفہ بھی اسے سمجھا دیا اور اس کی جبلت میں رکھ دیا۔ اس نے مچھلی پیدا کی تو اسے پانی میں تیرنا بھی سکھا دیا، پرندے پیدا کیے تو انہیں اڑنا بھی سکھا دیا، بچہ پیدا کیا تو اسے فوراً ماں کے پستان سے چمٹنا اور دودھ پینے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی رہنمائی نہ کرتا تو اس کے علاوہ کوئی بھی انہیں سکھا نہیں سکتا تھا۔ دوسرا سوال پھر جو فرعون نے ان سے کیا وہ یہ تھا اور وہ انتہائی شرارت پر مبنی تھا اس کا سوال، اور وہ جس سے وہ اپنی تمام رعیت کو ان رسولوں کے خلاف بھڑکانا اور اس میں مذہبی تعصب پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ اگر صورتحال یہی ہے کہ جو توحید اور رسالت کی دعوت تم لے کر آئے ہو اس کو ماننے والوں کے لیے امن و سلامتی ہے، اور جو اس دعوت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے دردناک سزا ملے گی، تو بتاؤ ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں، وہ کس حال میں ہیں؟ اب اگر فرعون کے اس سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام یوں دیتے کہ وہ سب کے سب گمراہ تھے اور انہیں دوزخ کا عذاب ہوگا، تو اگرچہ یہ جواب صحیح تھا مگر فرعون کے سارے درباری غصہ سے بھڑک اٹھتے اور فوراً ان دونوں کے خلاف متحد ہو جاتے اور فرعون اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جواب ایسا حکیمانہ دیا جو مبنی بر حقیقت بھی تھا اور کسی کے تعصبانہ جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچتی تھی۔ آپ نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات جاننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے۔ ہمیں صرف اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کون سا طرز زندگی اختیار کرتے ہیں اور ہمارا اپنا انجام کیسا ہوگا۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے سلسلے میں ان کی ہدایت کا جو قانون بنایا ہے، نہ میرا رب اس میں چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، اور نہ کسی کو اس کے اچھے یا برے اعمال کی جزا سزا دینے میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی کرتا ہے۔ یہاں پر آ کر فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مکالمہ ختم ہوتا ہے، اور آگے آخری آیتوں میں جو توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور جو نصیحتیں پیش کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور سب لوگوں کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار مخلوق کی روزی کا، وہ انسان ہوں یا حیوانات ہوں، ایسا مستقل اور مستحکم نظام پیدا کر دیا ہے جس کے تمام مخلوق کو روزی مہیا ہوتی رہتی ہے، اور انسان کا زمین سے دائمی تعلق
تعلق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے انسان کو زمین یا مٹی سے پیدا کیا اور اس کی تمام ضروریات اسی سے متعلق ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا ہے۔ اس مرحلے میں انسان اسی زمین میں دفن ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کی میت مٹی بن کر مٹی ہی میں رل مل جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب لوگوں کو مٹی کھا جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو تو بہرحال نہیں کھاتی، اور بعض دوسرے لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اجسام ان کی قبروں میں محفوظ ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا بعد الموت، جو انسان کی دوبارہ پیدائش ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس مٹی میں ملے ہوئے ذرات کو جمع کر کے سب لوگوں کو زندہ کر کے اپنے حضور پیش کرے گا۔ گویا پہلے دو مراحل تیسرے مرحلہ کے لیے دلیل کا کام دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کے آخر میں بتائیں اور اپنی توحید اور وحدانیت کی دلائل دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید اور وحدانیت پر حیات قائم رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔